مجھے اپنے ایک کزن سے محبت ہو گئی اور میں نے جذبات میں آ کر ایک محبت بھرا خط اس کو لکھ ڈالا۔ یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن میرا وہ خط اس کی امی کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے میری امی کو دکھا دیا۔ میری بہت ذلت ہوئی۔ میری ماں نے جلد ہی میری شادی کہیں اور کر دی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے میکے میں تھی جب میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو ہم تین بہن بھائی تھے۔ ان دنوں میں فرسٹ ایئر میں تھی جب مجھے اپنے کزن سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس کو چٹھی لکھ دی جو بدقسمتی سے مدثر کی بجائے اس کی ماں نے وصول کر لی۔ ماں نے وہ چٹھی لے کر میری امی کے پاس آئیں اور بولی، تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو چٹھی لکھی ہے، وہ تو شکر کرو کہ میرے ہاتھ لگ گئی، کسی اور کے ہاتھ پڑ جاتی تو سوچو کہ تمہاری ہماری کیسی سبکی ہوتی۔ بس پھر کیا تھا، ہماری امی کا تو ایسا پارا چڑھا کہ بھاوت کے سامنے ہی مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ بھر کی چھوکری ابھی ٹھیک سے پر بھی نہیں نکلے اور ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ خبردار، جو آئندہ ایسی حرکت کی تمہارے ابو کو کہہ کر نہ صرف تمہارا کالج جانا بند کرواؤں گی، بلکہ کسی بھی اہل غیرے سے رشتہ کر کے تجھے میں کنویں میں دھکا دے دوں گی۔ اپنی بے عزتی کا مجھے شدید احساس اور ان کی مار ہی میرے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد عشق کا بھوت ایسا سر سے اترا کہ پھر کبھی کسی کا خیال تک دل میں نہ لائی۔ بس مطلب رکھا اور BA کا نتیجہ آتے ہی امی نے میرا ایک رشتہ طے کر دیا۔ یوں میں بیاہ کر اپنے اصلی گھر میں آ گئی، اور وہ بچپن کی نادانی جس کو ہم محبت سمجھتے تھے دل اور ذہن سے عرف غلط کی طرح ہی مٹ چکی تھی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے، اپنا پیارا گھر، اپنی جنت جس پر عورت ایک ملکہ کی طرح راج کرتی ہے۔ مجھے شاہ میر نے وہ محبت دی کہ میں سارے جہان کو بھول گئی۔ دنیا کی ہر آسائش میرے جیون ساتھی نے میرے لیے مہیا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تو سبھی ارمان پورے ہو گئے۔ شوہر اتنی محبت دیتے کہ میں خود کو شہزادیوں سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی۔ مال و دولت، اولاد، شوہر کی محبت، غرض ہر نعمت میرے پاس میسر تھی۔ یوں زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ شادی کو 13 برس گزر گئے اور اتنے سالوں کے گزر جانے کا مجھے پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ شوہر ابھی پہلے دن کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ایک روز میں شاپنگ کو نکلی تو مجھے افروز مل گئی۔ 13 برس بعد اسے دیکھا تو پہچاننے میں دقت ہوئی۔ وہ کس قدر بدل چکی تھی۔ گوری رنگت سب لا گئی تھی، تاروں جیسی روشن آنکھیں بجھ گئی تھی، اور اس کے گس سیاہ ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اس سے گلے ملتے ہی میں نے حیرانگی سے پوچھا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے افروز؟ تم تو شعلہ جوالا ہوا کرتی تھی۔ وہ میرا سوال سن کر پریشان سی ہو گئی، مگر کہنے لگی، کیا بتاؤں تمہیں اب، پہلے شادی، پھر بچہ، پھر شوہر کی بے وفائی اور طلاق، آخر میں سب کچھ ختم۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے افسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ وہ کہنے لگی، بس کیا کہا جا سکتا ہے، جب جیون ساتھی ہی ایسا ہو۔ میں وجہ جاننے کے لیے دوبارہ اسے سوال کیا کہ تم نے اپنے شوہر سے تغافل برتا، کیونکہ تمہاری تو محبت کی شادی تھی، پھر سب کچھ ختم کیسے؟ وہ کہنے لگی، میں نے تو تغافل کبھی نہیں برتا، وہی بے وفا تھا۔ میں نے کہا، آخر کہیں تو تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، ورنہ ایسے کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شعیب تو تم پر جان نچھاور کرتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شعیب اس پر کس قدر فدا تھا۔ اس نے افروز کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ پھر وہ بولی، ہاں پہلے مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، پھر کسی اور پر مر مٹے۔ میں نے فوراً کہا، یہ میں نہیں مان سکتی۔ تم نے شادی کے بعد اس بات کا خیال نہیں رکھا ہوگا کہ اب ان کو تمہاری پہلے جیسی محبت چاہیے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو اکثر عورتیں اپنے خاوند کو نظر انداز کرنے لگتی ہیں اور بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور تبھی اکثر مرد بیوی کو چھوڑ کر باہر ہی راحت تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تم اپنے شوہر کو پہلے جیسی محبت نہیں دی ہوگی، شاید تبھی بے وفائی کی نوبت آئی۔ پھر وہ کہنے لگی، مردوں کو اپنی بیویوں کی محبت کی ضرورت
شادی کے بعد نہیں رہتی، وہ کچھ تلخی سے بولی تھی۔ تب مجھے وہ ایک عام سی عورت دکھائی دی۔ میں نے کہا، وہ عورتیں جو غافل ہو کر اپنے شوہر کے سکھ کا خیال نہیں رکھتی اور پھر جب ان کو کھو دیتی ہیں تو آنسو بہانے لگتی ہیں۔ تب افروز نے دکھی ہو کر مجھے سارا حال کہہ سنایا۔ اس کا شوہر بزنس مین تھا، پہلے بہت محبت بھرا سلوک تھا، بعد میں اپنے دفتر میں ملازم اور ایک حسینہ سے بیاہ رچا لیا اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر وہ آنسو گرانے لگی کہ سارے مرد ہی بے وفا ہوتے ہیں، تم نہیں جانتی ان کی فطرت کو۔ میں نے اسے آگے سے جواب دیا، نہیں افروز، سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو۔ میں نے اس کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو اپنی انگلی کے پور سے پوتے ہوئے کہا، تم میری سنو، آخر میرے میاں بھی تو ہے۔ وہ کچھ روٹھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے ان کو آزما لیا۔ نہیں افروز، مجھے ان کو آزمانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ مجھے حسرت سے دیکھنے لگی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ کہنے لگی، تم بہت بھولی ہو، ورنہ تمہارا میاں بھی کسی سے پیچھے نہ ہوگا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے کہا، افروز، تم چونکہ شوہر سے چوٹ کھائی ہوئی ہو، اس لیے ہر ایک کو اپنے تجربے کی اینک سے دیکھتی ہو۔ وہ پوچھنے لگی، اچھا، تو وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس نے شک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، بے حد، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اس کی زہر خند ہنسی مجھے سخت ناگوار گزری اور اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے میں نے اسے کہا، افروز، تم اپنے شوہر سے دھوکا کھا کر کتنی متعصب ہو گئی ہو۔ میرے شامیر کو بھی سب مردوں جیسا سمجھتی ہو، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم ان کو آزمانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو میں انہیں آزمانا ہی نہیں چاہتی، اور اگر آزمانا بھی چاہوں تو کیسے آزماؤں؟ میں بتاتی ہوں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں ان کے آفس میں جاب کے بہانے جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور وہاں کی تمام رپورٹ تم کو لا کر دوں گی۔ میں نے آگے سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ لے لو ان کا کارڈ اور پتہ اور فون نمبر بھی، سبھی کچھ لکھا ہے اس پر۔ اس نے کارڈ مجھ سے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ 4 دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میں آ رہی ہوں۔ گھر آ کر کہنے لگی، محترمہ، تمہاری خوش فہمی ٹوٹی۔ یہ سن لو کہ تمہارے میاں وہ نہیں جیسا تم ان کو سمجھتی ہو۔ وہ آج مجھے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جا رہی ہیں۔ مجھے اب اس کی مکاری خوب سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر دیکھوں تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ ہے۔ پھر میں نے کہا، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ وہ کہنے لگی کہ صبر سے کام لو جانم، ابھی سنائی دیتی ہوں صداقت۔ اس نے اپنے موبائل سے نمبر ملایا اور مائک کھول دیا۔ آگے سے آواز آئی، دیکھیے، اب بہانہ مت بنائیے گا، آپ ضرور چلیں گی۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے شامیر کی آواز سنائی دی۔ میں بہت دور ہوں، اس وقت افروز بولی۔ مجھے جگہ بتا دیں، میں آپ کا پک کر لیتا ہوں۔ افروز نے آگے سے کہا، میں نے جاب کی بات بھی کرنی تھی، فون پر بتا دیتے۔ سامنے سے آواز آئی کہ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں مل جائے گی۔ تم ایسی خوبصورت خاتون کو مطلب نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود خادم ہیں آپ کے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میری حالت غیر ہوتے دیکھ کر افروز نے فون بند کر دیا۔ میرا چہرہ سفید اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے دیکھ کر وہ بولی کہ بس آزمائش یہیں تک، یا جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر دم لوگی۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ آگے بھی دکھاؤ، یہ ڈرامہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر میرا شامیر کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی، لیکن تم اچھی طرح سوچ لو، رزلٹ بہت زیادہ خراب بھی نکل سکتا ہے۔ تم بچوں والی عورت ہو۔ پرواہ نہیں، میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، حالانکہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے، دل کو کمزور مت پڑنے دینا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہنا تھا اور دل پر بھی قابو رکھنا تھا، رویہ بھی نہ بدلنا تھا۔ پھر بھی مزاج کی بے کیفی کو چھپا نہ سکی۔ شامیر نے گھر میں مجھے اداس دیکھ کر کئی بار پوچھا کہ میری جان کیا ہوا تمہیں؟ اس قدر چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں آگے سے کہتی کہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، بس بچے تھکا دیتے ہیں۔
ہفتے بعد افروز نے مجھے اگلی رپورٹ دی۔ کہنے لگی کہ آج ہم اور تمہارے وفادار میاں سیر کو جا رہے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہو تو ساحل سمندر پر آ جانا۔ میں اہم کو کی طرح پوچھنے لگی، اچھا کیا واقعی میں آ جاؤں؟ مگر ساحل سمندر پر کس جگہ؟ وہ ہنسنے لگی، بے وقوف مت آنا ورنہ سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں ایسا کروں گی کہ تمہارے میاں کی باتیں ریکارڈ کر کے تم کو سنا دوں گی۔ وہ باتیں ریکارڈ کر کے لے آئی۔ میں نے ایک بار سنا، دوبارہ سننے کا یارانہ رہا۔ دل کا درد اتنا بڑھ گیا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اندر سے دل ریزہ ریزہ تھا اور اوپر سے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ جب وہ گھر آ کر مجھے مخاطب کر کے کہتے کہ میری جان، میری پیاری بیگم، تو ان کی باتوں کے جواب میں میرا دل الٹنے لگتا اور روح ٹکڑے ٹکڑے ہوتی محسوس ہوتی۔ میری ذات میں ایسا تناؤ پیدا ہو جاتا جیسے ابھی اس لمحے ذرے ذرے ہو کر میں فضا میں بکھر جاؤں گی۔ افروز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے جیون ساتھی نے مجھ کے سامنے میری کتنی برائیاں کی تھی۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور شامیر کے ساتھ بنائی گئی تصویریں، اس کے دیے ہوئے تحفے میرے سامنے رکھ دیے۔ بولی، اب بتاؤ مرد بے وفا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو عورتیں بھی بے وفا ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی اللہ کی سلامتی کی خاطر ڈٹائی سے کام لیا۔ تبھی اس نے کہا کہ کچھ اور تحفے بھی میرے سامنے لا ڈالے۔ وہ کہنے لگی، چاہو تو ان کو لیتی جاؤ، پوچھ لینا کس دکان سے خریدے ہیں اور کس کو دیے ہیں۔ میرا یہ سب دیکھ کر اب سر چکرا رہا تھا اور دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، خدا را بس کرو افروز، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ کافی ہے یا اور بھی کچھ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک رسالہ مجھے پکڑا دیا۔ بولی، اس کو گھر جا کر دیکھ لینا، آج ہی تمہارے شوہر نے مجھے دیا تھا۔ میں نے ایک دو صفحے ہی پلٹے اور اس کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ کہا کہ بس افروز بس، تم سچی ہو اور میں بے وقوف ہوں۔ واقعی مرد کا اعتبار نہیں۔ گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ کیا ہو گیا تھا مجھے، میں کیوں پاگل بنی اور کیوں آزمایا تھا میں نے۔ میری جنت کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟ میری تو ساری خوشیاں ہی خاکستر ہو گئی۔ اس کھیل کھیل میں اس وقت افروز کا فون آ گیا۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو میرے دوست، دراصل میں تم کو بس یہی باور کروانا چاہتی تھی کہ انسان کو کسی پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اب سوچتی ہوں کہ کتنا غلط کیا میں نے، تم کو دکھ پہنچایا ہے۔ دراصل اس روز میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور تم سے غم گسارے کی توقع تھی، لیکن تم اپنے غرور میں مست تھی، تو جی چاہا کہ ذرا سبق سکھاؤں تم کو کہ تم جیسی بے وقوف عورتیں جو خود کو افلاطون سمجھتی ہیں اور گھر کے باہر کی دنیا میں کبھی قدم بھی نہیں رکھا ہوتا، وہ ہم سادہ لو عورتوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ ہم میں ہی کچھ کمی ہے اور ہمارا مرد ہی پارسا ہے۔ اب بتاؤ تم میں کیا کمی ہے؟ کاش یہ کھیل آزمائش کا یہیں ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ افروز نے جو ڈرامہ ہنسی ہنسی میں شروع کیا اور بعد میں اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا، اور جب میں نے شور مچایا تو اگلے ہی روز یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ شاہمیر افروز سے شادی کر کے اسے میرے گھر لے آئے۔ شاہمیر نے مجھے میکے بھجوا دیا اور افروز سے شادی کر لی۔ میں نے جھگڑا کیا بلکہ طوفان برپا کر ڈالا، تب اس نے مجھے طلاق دے کر ذہنی سکون پا لیا، اور میں آج سر داہے بھرتی ہوں۔ ہر ایک سے کہتی ہوں کہ دنیا میں دو انسانوں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ایک مرد پر اور دوسرا سہیلی پر۔ آج وہی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی ہیں جن سے کبھی میں فخر سے کہا کرتی تھی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے شوہر کبھی نہیں بدل سکتے۔ معزز سامعین، مزید ایسی کہانیوں کو سننے کے لیے میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔